ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگواروں کی شرکت۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ حرم امام رضا کے اطراف کی گلیوں اور سڑکوں پر سوگواروں کا جمع غفیر، سوگواروں کا گریہ وزاری، شہید کا جسد خاکی تہران سے جلوس کی شکل میں کم لے جایا گیا، جہاں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پھر عراق کے شہر نجف اور کربلا میں بھی جنازہ پڑھایا گیا۔ مشہد میں آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنائی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچا۔ ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود۔ ایران میں رات گئے متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، کونارک، کرمانشاہ اور جاسک میں متعدد دھماکے ہوئے۔ امریکہ کی ایران میں تازہ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ امریکی عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا، امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملہ نہیں کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ابنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت تقریباً مفلوج ہو گئی۔ تازہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو صرف چند ٹینکرز ہی ابنائے ہرمز سے گزر سکے۔ متعدد جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلے سمندر میں کھڑے رہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم اور جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے قطر، پاکستان سمیت کئی علاقائی ممالک سرگرم۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے کیے تاکہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکا جا سکے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو نئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں، جن کے مطابق ایران نے صدر ٹرمپ کو قتل کرنے کی نئی سازش تیار کر رکھی ہے۔ اسرائیل کی فراہم کردہ معلومات سے امریکہ ایران کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے۔ مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، اس فتنے کو کچل کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا، بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے۔ قوم اپنے بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیاسی و عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ کہا، ریاست کے رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. بھارت سنتاس معاہدے کو فوری اور مکمل بحال کرے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشین وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، کروشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ تعلقات کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ممالک میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا، پاکستان سے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں. پاکستان کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے. شہباز شریف نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. کروشین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا. کہا پاکستان کا دورہ باعث اعزاز ہے. کروشیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. پاک برطانیہ تعلقات، علاقائی صورتحال، خطے میں جنگ بندی کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں پر بات چیت. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کیا. برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار کو سراہا. پاکستان اور برطانیہ کا علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس دونوں پاکستانی حکومت اور آپ کے اعلیٰ حکمران کی تعریف کی کیونکہ پاکستانی حکومت ثالثی میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا. پاکستان نے جنگ کے دوران بہت اچھا ثالثی کردار نبھایا. ٹرمپ اور جے ڈی وینس پاکستانی حکومت کی تعریف کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی لندن میں تعینات اردو ترجمان کی AIY نیوز سے گفتگو. مارگریٹ میکلاؤڈ نے کہا آبنائے ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلی رکھنا ہوگی. نیٹو ملک متفق ہیں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. نیٹو میں امریکہ کا کردار جاری رہے گا مگر یورپ اور کینیڈا اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں گے. امریکہ فوجی ساز و سامان بھیجنے کو تیار ہے. مالی اخراجات یورپ کو ادا کرنا ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اہم منصوبوں پر بریفنگ دی. اجلاس میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر منصوبے پر غور کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری سے امیر کراچی کی ملاقات. بلاول بھٹو نے کہا کراچی کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروکار لائے جائیں. بغاوت بہت بڑے لیڈر کے خلاف بنتی ہے. خالد مقبول صدیقی ایک پریس کانفرنس کی مار ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے پارٹی میں خالد مقبول کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے. مجھے پارٹی کی چیزیں ٹی وی سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں. ایسے گھر نہیں چلتے. میرٹ پر الیکشن کرا کے چیئرمین بنیں گے تو مجال ہے کوئی سوال اٹھائے. مستقبل میں پارٹی کا چیئرمین ہوں گا یا نہیں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا. ہماری کوئی دشمنی نہیں. قوم کے خلاف بانی گئے تو ہم نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر مصطفیٰ مغل کہتے ہیں 27 جولائی کو الیکشن کی تمام تیاریاں مکمل کر لیں. انتخابات مکمل شفاف طریقے سے فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں گے. حتمی فہرستیں اور نشانات الاٹ کر دیے. انتخابی عمل کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں دھرنے میں آمد. کمیٹی سے مذاکرات مکمل. لواحقین کا وزیر اعلیٰ کی درخواست پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا پہلے دن سے دھرنا کمیٹی سے رابطے میں رہا. عوام کے شانہ بشانہ تھا ہوں اور رہوں گا. شہداء کے ورثاء کو ملازمت اور بچوں کو تعلیم دیں گے. وزیر صحت بخت محمد کاکڑ، سینیٹر منظور کاکڑ اور کمشنر شاہ زیب وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. اس سال بارشیں کم ہوں گی لیکن جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی. ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے. اس سال پنجاب میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے. بارشیں معمول سے کم، ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مانسون کی تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا یورپ میں ہیٹ ویو سے کافی اموات ہوئی ہیں. اپنے بزرگوں، خواتین اور بچوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روکیں. پوٹوہار ریجن اور پنڈی میں کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. پنجاب حکومت نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے.
बारिशों की बरवक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को मुकम्मल फाल कर रहे हैं। फोन आया कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। वो उसी तरह भागा, पहुंचा तो अंदर कमरे में लेटी हुई थी। मैंने फौरी तौर पे उठाया, बाइक पे बिठाया, इधर आए, कहते कि एक्सपायर हो गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ये पहले कोई निशान वगैरह था। मैंने कहा पहले कोई निशान नहीं थे। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से बच्ची की लाश बरामद। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में हकायक सामने आएंगे। बच्ची के गले पर निशान है। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। 12 साला बच्ची अपनी दीगर 2 बहनों के हमरा घर से ट्यूशन सेंटर गई थी। लाहौर में रेस लगाती गाड़ी की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। फुटेज में सफेद रंग की 2 गाड़ियों को रेस लगाते देखा जा सकता है। थाना शुमाली छावनी में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी सुबहान अपने दोस्त अयान के हमरा मोटरसाइकिल पर मार्केट से वापस आ रहा था। रेस लगाती गाड़ी को लड़की चला रही थी जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। सुबहान, अयान और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार अबू बकर को अस्पताल पहुंचाया गया। सुबहान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अयान और अबू बकर जेर इलाज। मुतवफ़्फ़ी सुबहान को इंसाफ दिलवाने के लिए रात गए। इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने मुल्जिम हमजा को बचाने के लिए गलत FIR दर्ज की। मुजाहिरीन का इल्जाम। खास में आमिल की 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। एक लड़की जाबहाक, दूसरी तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल। आमिल रामू कोल्ही गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक एक लड़की अपनी नाराज वालिदा को घर लाने के लिए कजन के हमरा आमिल रामू के पास गई। मुलजिम ने दोनों को नशावर शरबत पिलाया और साथी के हमरा ज्यादती की। जाबहाक लड़की का पोस्टमार्टम जबकि दूसरी लड़की का मेडिकल करा लिया। लड़कियों की उम्रें 13 और 14 साल थी। कराची में 6 साला मोहम्मद वली के कातिल के अहल-ए-खाना ने मुबैना तौर पर जुर्म छुपाने में मुआवनत की। तफ्तीशी अफसर के अहम इंकशाफात। बताया, नन्हे मोहम्मद वली को मुलजिम ने गले में वायर डालकर बच्चे को कत्ल किया। कत्ल के बाद मुलजिम ने लाश घर की अलमारी में छुपा दी। बच्चे के लापता होने पर अहल-ए-खाना ने पुलिस को इतला दी। तलाश शुरू कर दी गई। मुलजिम ने बच्चे की लाश बोरी में डालकर घर की छत से खाली प्लॉट में फेंकी। मुलजिम हमजा को इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिम हमजा के वालिद, चचा और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अहल-ए-खाना ने वाक़ये से मुतालिक पुलिस को बरवक्त इतला नहीं दी। पिंडी भटिया मोटरवे M2 इंटरचेंज के करीब बस और ट्रक में तसादुम। हादसे में बस का ड्राइवर जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। एबटाबाद में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 16 बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी। जख्मी बच्चों का ताल्लुक हरीपुर से है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चे फैमिली के साथ सैर सियाहत के लिए आए थे। कराची में सरकारी नर्ख पर आटा दस्तयाब नहीं, जायद कीमत पर फरोख्त जारी। फ्लावर मिल्स और आटा चक्की मालिकान का कमिश्नर कराची के नए नर्ख मानने से इनकार। कहते हैं ओपन मार्केट में महंगी गंदुम खरीद कर सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने वफ्द को येलो लाइन BRT मंसूबे पर पेशरफ से आगाह किया। सीनियर वजीर का कहना था, सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करा रही है। बसों की कमी दूर करने के लिए सिंध हुकूमत जल्द मजीद 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ला रही है। आलमी बैंक के वफ्द की जानिब से अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत की इस्लाहात की तारीफ। चीन के शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 28 अफराद जान से गए, मुतादिद झुलस कर जख्मी। ग्राउंड फ्लोर से भड़कने वाले शोलों ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। मजदूरों ने शोलों से बचने के लिए छत पर पनाह ली। कई छलांग लगाने की कोशिश में दम तोड़ गए और शोले ठंडे करने में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने जान लड़ाई। आतिशगीर मवाद की वजह से आग तेजी से फैली।
صدر شی جن پنگ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے تعین کا حکم دے دیا۔ پاک بحریہ اور PMSA کا 24 گھنٹے میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن، ڈوبنے والی کارگو کشتی میں سوار 20 افراد کو بچا لیا۔ کار کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھر سے اور اوماڑا کے قریب ڈوب گئی۔ PNS حنین نے بروقت پہنچ کر تمام پاکستانی شہریوں کو بچا لیا۔ سی کنگ ہیلی کاپٹر اور PMSA کے ڈیفینڈر جہاز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ کشتی اور ماڑا سے 32 ناٹیکل میل جنوب میں ڈوب گئی تھی۔ ومبلڈن ٹینس کے سیمی فائنل میں اپ سیٹ، ویمن سنگلز میں جمہوریہ چیک کی کھلاڑی نے کوکوگوف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ کیرولینا نے تاریخی کامیابی سمیٹ کر پہلی بار ومبلڈن فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ ہم وطن کھلاڑی نوزکووا بھی چھا گئی، یوکرینی حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دے کر پہلی بار گرینڈ سلم کے فائنل میں پہنچ گئی۔ اور کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ معروف شاعر اور ادیب احمد ندیم قاسمی کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اردو ادب کے لیے گراں بہا خدمات کا اعتراف، احمد ندیم قاسمی کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، پاکستان اکادمی ادبیات کے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔